اس رات میں جو ہے وہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے ایصال ثواب کا بھی اہتمام بھرپور کرنا چاہیے۔ اور کیوں کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا زندوں پر لازم ہے، کہ وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کو بھی اس میں یاد رکھیں۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے مسلمان روحیں جو ہیں وہ اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں اور وہ اپنے دروازوں پر آ کر ندا کرتی ہیں، اور ایسی درد بھری ان کی ندا ہوتی ہے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز جو ہے اس ندا کو سنتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری غربت پر ترس کھاؤ، یہ سارا کچھ ہمارا ہی تھا، ہم چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، اب تم ان کے وارث ہو اور تم ہماری غربت پر ترس کھاؤ اور صدقہ و خیرات اور استغفار کے ساتھ ایصال ثواب کرو تاکہ ہم جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو کوشش کی جائے اس رات میں جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو جو ہے وہ خصوصی طور پر یاد کیا جائے۔ فتاوی امام نصفی کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کو رات اور دن میں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دروازوں کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، میرے عزیزوں، ہم پر صدقہ سے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، ہمیں بھولا نہ دو اور ہماری غریبی پر ہم پر جو ہے وہ ترس کھاؤ۔ اور اسی قسم کی روایت جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے، فرماتے ہیں کہ تأتی ارواح الاموات، مردوں کی روحیں جو ہیں وہ واپس آتی ہیں، ویقومون علی ابواب بیوتہم، وہ اپنے گھروں کے دروازوں پر آ کر رک جاتی ہیں، فیقولون، پھر وہ کہتی ہیں، هل من احد یذکرنا، کہ ہے کوئی ہمیں یاد کرنے والا، ہمیں کوئی یاد کرنے والا ہے، هل من احد یذکر من غربتنا، کہ ہے کوئی جو ہماری غربت کو یاد کر کے ہم پر ترس کھائے اور ہمیں جو ہے وہ ایصال ثواب کریں۔ تو کوشش کی جائے کہ اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا بھرپور اہتمام کیا جائے۔ اور اس میں نے پہلے بھی کئی دفعہ وضاحت کی ہے، کوئی لمبا چوڑا پکانے کی، قرضے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ہستی کے مطابق اہتمام کریں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ جو ہے وہ تمہارا یہ سارا خرچ کرنا یہ نہیں پہنچتا، اللہ رب العزت صرف اور صرف تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے اچھی نیت کے ساتھ اپنی حسب توفیق جو آپ سے ہو سکے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اگر کوئی بندہ زیادہ ہستی نہیں رکھتا تو کم از کم وہ اپنے لیے جو گھر میں پکا رہا ہے اسی پر ختم شریف پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبا چوڑا اہتمام کریں گے تو پھر ہی مقبول ہوگا، اللہ رب العزت نے ہر بندے کے لیے بخشش کا بہانہ رکھا ہے اور ہر بندے کے لیے جو ہے وہ معافی کا اعلان ہے، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اچھی نیت کے ساتھ معافی کا طلبگار ہو۔ تو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں بڑھ چڑھ کر، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ آج جمعہ سے ہی اہتمام کرنا شروع کریں۔ کوئی قرآن پاک جو ہے وہ اس کا ہم شروع کر لیں، 1 پارہ پڑھ لیں، 2 پارہ پڑھ لیں، سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، اور یعنی قرآن کریم میں ہر قسم کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین یاد ہے وہ پڑھیں، اگر وہ بڑی ہے سورہ ملک یاد ہے وہ پڑھیں، سورہ ملک بھی بڑی لگتی ہے تو پھر جناب آپ جو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے کتنے کرم فرمایا ہے، کتنے رحمت کے خزانے ہیں، آپ کو اور کچھ بھی نہیں آتا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ لیں، اتنا بھی پڑھ لیں تو یہ بھی ایصال ثواب کے لیے کافی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ جو خود پڑھتے ہیں اس کا زیادہ فائدہ ہے، اور جو اہتمام کراتے ہیں فائدہ اس کا بھی ہے، لیکن جو خلوص آپ کو ہے وہ دوسروں کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے خود بھی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ 15 شعبان کو نازل ہوئی تھی، تو اس وجہ سے درود و سلام کا جو ہے وہ بہترین اہتمام کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور اعزاز بھی ہے
کہ تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی 15 شعبان کو ہوا ہے، یعنی مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف نماز میں جو منہ کرنے کا حکم تبدیل ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، یہ بھی 15 شعبان کو ہی اعزاز حاصل ہے۔ تو اس وجہ سے کوشش کی جائے حتی الوسع جتنا آپ نیکیاں کر سکتے ہیں نیکیاں کریں، اور احادیث میں دعاؤں کا بھی ذکر ہے 15 شعبان کو جو پڑھی جانی ہے۔ تو زندگی ہوئی اور نصیب میں ہوا تو انشاءاللہ العزیز پھر یہاں ہم اس کو 15 شعبان کی رات کو ہی ہم انشاءاللہ خود پڑھا دیں گے، اور جو پڑھنا چاہیں گے وہ مسجد میں لازمی طور پر تشریف لے آئیں گے۔ اور خصوصی طور پر جو آپ کی خواتین ہیں، گھر والے ہیں، ان کو بھی یہ دعوت دیں کہ وہ توبہ استغفار کی طرف آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور کوئی ہو سکے تو دن کو روزہ رکھیں۔ لیکن یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر کسی کا رمضان کے روزے رہتے ہیں تو وہ رمضان کا روزہ رکھے، یعنی یہ نہیں کہ آپ 15 شعبان کا روزہ تو رکھ لیں اور رمضان کے جو 10 روزے رہتے ہیں وہ چھوڑ دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہیں تو فرضوں کی نیت کے ساتھ ان کو ادا کرے جو قضا ہو چکے ہیں۔ اور خصوصی طور پر جو خواتین ہیں ان کو ایام حیض کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پچھلے رمضان کے روزے پورے کریں، تاکہ آئندہ رمضان کا نظام جب شروع ہو، روزے شروع ہوں، تو پچھلا حساب برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی فرضی روزے چھوڑ کر نفلی رکھتا ہے تو ایک حدیث میں یہ بھی وعید ہے کہ جس کے فرض جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں اس کے نفل بھی قبول نہیں ہیں۔ تو بچنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم نفلی روزے تو رکھتے رہیں اور فرضوں کی ہم توجہ ہی نہ کریں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح جس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو وہ اس رات میں نوافل پڑھنے کے بجائے وہ اپنی فرض نمازیں جو ہیں ان کو ادا کرے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، چونکہ فرض چاہے قضا بھی ہو جائے پھر بھی وہ ذمہ پر باقی ہے، وہ فرض ہی رہتا ہے، اور جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرتے اس وقت تک وہ ذمہ سے نہیں اترتا۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ گردن پر بوجھ ہے، جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے یہ گردن سے نہیں اترے گا، اور یہ ایک قرض کی طرح ہے۔ وقت پر ادا کریں گے خوشنودی ہے، ثواب ہے، اجر ہے، اور اگر وقت گزر گیا ہے وقت پر ادا نہیں کر سکتے یہ معاف نہیں ہے، پھر بھی اس کا ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اور لازمی ہے۔ تو فرض ہی رہتا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے اور اپنے گھروں میں یہ احکام بتائے جائیں کہ حیض کی حالت میں جو روزہ رہ جاتا ہے اور اس وقت رکھنا جو ہے وہ معاف ہوتا ہے، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت اس حالت میں تو روزہ نہیں رکھ سکتی خواتین، لیکن بعد میں ان کی قضا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ نمازیں حیض کی حالت میں معاف ہیں، روزہ جو ہے معاف نہیں ہے، اس کو بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کا 1 مہینہ ہے اور حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، یعنی اس کے درمیان جو ہے وہ حیض ہے۔ اگر کسی کے 10 روزے بھی رہ جائیں گے تو پورا سال اس کے پاس ٹائم ہے، وہ پورا سال میں ان 10 روزوں کو قضا کر سکتے ہیں۔ اور جو نمازیں ہیں تو نمازوں کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے، ہر روز کی 5 پڑھنی ہے، اور پھر یہ 10 دنوں کی جو نمازیں اکٹھی ہو جائیں گی تو یہ بوجھ ہو جائے گا، مشکل ہوگا۔ اس وجہ سے شریعت نے پہلے ہی بہت ساری آسانی عطا فرما رکھی ہے، لیکن ہم مزید اگر اپنی مرضی سے آسانیاں کریں گے تو یہ ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہوگا اور باعث ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیمار تھا، مرد ہے، یا کوئی کام کاج کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیے ہیں تو وہ نفلی روزے رکھنے کے بجائے اپنے فرضی روزوں کو ادا کرے اور رمضان مبارک کے آنے سے پہلے جو ہے وہ ان کو پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ حضور کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں بھی رمضان مبارک کے جو روزے رہ جاتے تھے ان کو میں جو ہے وہ شعبان میں رکھا کرتی تھی، اس وجہ سے کہ حضور بھی اس مہینے میں روزے رکھتے تو میں بھی حضور کی سنت کو پورا کرتے ہوئے، کہ حضور بھی روزے سے ہیں میں بھی روزے سے ہو جاؤں، ایک مقصد تو یہ، دوسرا یہ کہ چونکہ حضور بھی روزے سے ہیں تو میں بھی حضور کی اتباع اور معیت کروں اور حضور کی جو ہے پیروی کروں، میں بھی روزہ رکھ لوں۔ تو اس وجہ سے جن کے روزے رہ گئے ہیں وہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے روزے رکھیں۔
اور جن کے رمضان المبارک کے روزے پورے ہیں وہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، اور باقی فرض نہیں ہے، رکھیں گے تو اجر اور ثواب ہے، اور رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کوئی بھی نیکی کرنی ہے صرف اور صرف اس میں اللہ کی رضا ہو، اور جو اللہ کی رضا کے بغیر نیکی ہے وہ نیکی نیکی نہیں ہے، نہ مقابل قبول ہے اور نہ اس کا کوئی اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اپنانا ضروری ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ سے جو ہے بخشش کا سوال کریں، اپنی محتاجیاں، تنگ دستیاں، پریشانیاں اور یہ ساری جو مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، کیونکہ یہ ساری مشکلات کو حل فرمانے والا وہ واحد قہار اور غفار ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہی ہے جو مؤثر حقیقی ہے، اور تمام کی مشکلات کو آسان وہی فرماتا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی کی مشکل کو حل نہیں کر سکتا۔ اس کے اذن اور اجازت سے وہ جس کو اعزاز عطا فرمانا چاہے اور جس کو وسیلہ بنانا چاہے اور جس کو اپنی مدد کا مظہر بنانا چاہے بنا دے، لیکن حقیقتاً سارے معاملات کو سدھارنے والا اور اثر پیدا فرمانے والا وہ اللہ رب العزت ہی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، استغفار کی جائے اور معافی طلب کی جائے، جو اللہ کے حق ضائع کیے ہیں وہ بھی اللہ سے معاف کرائے جائیں اور توبہ کی جائے، ان حقوق کو ادا کیا جائے، اور جو حقوق العباد تلف ہوئے ہیں ان کو بھی معاف کرایا جائے، تاکہ اس رات ہم معافی کے مستحق ہو سکیں، اور اس رات کو غفلت کے ساتھ ہرگز جو ہے وہ نہ گزارا جائے۔